بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب دعوی نسب الممالک چل رہا تھا، اور پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ہم ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ غلاموں سے متعلق مسائل ہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو ضرور، لیکن مختصر طریقے سے اور ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ بَاعَ مَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ بَعْدَ بَيْعِ مُشْتَرِيهِ صَحَّ نَسَبُهُ وَرُدَّ بَيْعُهُ، وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوِ الْأُمَّ أَوْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ صَحَّتِ الدَّعْوَةُ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ جَمِيعًا، وَيَنْقُضُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ ويرد الجارية على البائع۔ اعلم أن عبارة الهداية كذلك، ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه وبطل البيع، لأن البيع يحتمل النقض وما له من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله، وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة، لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينتقض ذلك كله وتصح الدعوة، بخلاف العتاق والتدبير على ما مر۔ أقول ضمير الفاعل في كاتب إن كان راجعا إلى المشتري، وكذا في قوله أو كاتب الأم يصير تقدير الكلام ومن باع عبدا ولد عنده أو كاتب المشتري الأم، وهذا غير صحيح لأن المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم، فكيف يصح أو كاتب المشتري الأم؟ وإن كان راجعا إلى من في قوله ومن باع عبدا، فالمسألة أن رجلا كاتب من ولد عنده أو رهنه أو آجره ثم كانت الدعوة، وحينئذ لا يحسن قوله بخلاف الاعتاق، لأن مسألة الاعتاق التي مرت ما إذا اعتق المشتري الولد، لأن الفرق الصحيح أن يكون بين اعتاق المشتري وكتابته لا بين اعتاق المشتري وكتابة البائع۔ إذا عرفت هذا فمرجع الضمير في كاتب الولد هو المشتري، وفي كاتب الأم من في قوله من باع۔ ولو باع توأمين ولد عنده من أمة واعتقه مشتريه ثم ادعى البائع الآخر، يثبت نسبهما منه وبطل عتق المشتري، لأن من ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر۔ التوأمان ولدان بين ولادتهما أقل من 6 أشهر، ولو قال لصبي معه هو ابن زيد ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن جحد زيد بنوته، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما إن جحد زيد بنوته يصير ابنا للذي في يده الصبي، لأن الإقرار في النسب يرتد بالرد، وله إن النسب مما لا يحتمل النقض والإقرار بمثله لا يرتد بالرد۔ ولو كان مع مسلم وكافر صبي فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني، فهو حر ابن للكافر، لأنه ينال الحرية في الحال والإسلام في المآل، إذ دلائل الوحدانية ظاهرة، وفي عكسه يثبت الإسلام بتبعية ويحرم عن الحرية وليس في وسعه اكتسابه بها۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ ایسے تصرف کے بعد نسب کا دعویٰ کرنا جو تصرف اس دعوی نسب کے مخالف ہو، مناقض ہو۔ یہاں پر کتاب کے اندر سب سے پہلے صورت مسئلہ کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر جو ہدایہ کی عبارت ہے اس کو ذکر کیا، اور ہدایہ کی عبارت کے اندر جو 2 ضمائر تھے ان کے مختلف مراجع محتمل تھے، ان کا احتمال تھا، ان پر بات کی ہے۔ تو عبارت پڑھ کے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے وَلَوْ بَاعَ مَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ، اگر بائع ایسے بچے کو بیچ دیتا ہے جو اس کے پاس پیدا ہوا ہے، ثُمَّ ادَّعَاهُ بعد بیع مشتریہ صح نسبہ ورد بیعہ، پھر اس کے بعد جس کو اس نے بیچا اس نے بھی آگے بیچ دیا،
اس کے بیچنے کے بعد یعنی خریدار کے بیچنے کے بعد بائے نے دعویٰ کیا یہ تو میرا بچہ ہے، صح نسبہ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا یہ دعویٰ درست ہوگا، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، ورد بیعہ، اور بیع جو ہے وہ رد کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی۔ بائے جو پہلا بائے تھا جس نے دعویٰ نسب کیا اس کو یہ بچہ واپس کر دیا جائے گا۔ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوِ الْأُمَّ أَوْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ صَحَّتِ الدَّعْوَةُ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ جَمِيعًا۔ ایسے ہی جب بائے نے کسی شخص کو وہ بچہ بیچا، اس نے اس کے ساتھ عقد کتابت کر لیا، یا اس کی ماں کو بیچا اور مشتری نے اس کے ساتھ عقد کتابت کر لیا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو رہن پر رکھوا دیا یا دونوں کو رہن پہ یا اجرت کے طور پر کام پہ لگا دیا، او زوجہا یا شادی اس کے آگے کروا دی، ثم ادعاہ پھر بائے جس نے بیچا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، صحت الدعوۃ ان امور کے کرنے کے بعد بھی، یعنی مشتری کی طرف سے ان امور کے صادر ہونے کے بعد بھی بائے کا جو دعویٰ ہوگا اس کو صحیح سمجھا جائے گا، فی حق الام والولد جمیعا، ماں اور بچہ دونوں کے حق میں۔ وَيَنْقُضُ هَذِهِ التصرفات، یہ تمام تر تصرفات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَيُرَدُّ الْجَارِيَةُ عَلَى الْبَائِعِ، اور بائع کو یہ باندی واپس کر دی جائے گی، ایسے ہی اگر بچہ ہے تو بچہ واپس کر دیا جائے گا۔ یہ صورت مسئلہ ہے کہ بائع نے ایسے تصرف کے بعد نسب کا دعویٰ کیا جو تصرف اس دعویٰ کے مخالف ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں بیچتا یا ام ولد کو نہیں بیچا جا سکتا۔ اب وہ اس نے تصرف تو کر دیا بیچنے کا، اب دعوی نسب کر رہا ہے جو اس کے مخالف ہے، لیکن اس کا دعوی نسب معتبر ہوگا اور اس خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو فسخ کر دیا جائے گا، چونکہ آزاد بچہ ہے اس کی بیع ہو نہیں سکتی اور ام ولد کو بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ یہ تھی صورت مسئلہ۔ یہاں شارح رحمہ اللہ نے ہدایہ کی ایک عبارت ذکر کی ہے، اس کے بعد اس پر جو ضمیر کے مراجع تھے، اس کے احتمالات تھے، ان کو ذکر کیا ہے۔ عبارت دیکھیے پہلے ہدایہ کی، پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو بات چیت کی گئی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اعلم ان عبارت الہدایت کذالک، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہدایہ کی عبارت بھی ایسے ہی ہے۔ ومن باع عبدا ولد عنده، اگر کسی شخص نے بیچا ایسا غلام جو اس کے ہاں پیدا ہوا، وباعه المشتری من آخر، اور مشتری نے بھی اس کو آگے بیچ دیا، ثم ادعاه البائع الاول، پھر پہلا جو بائع تھا اس نے دعوی نسب کیا کہ یہ تو میرا بچہ تھا، فهو ابنه، تو یہ اس کا بچہ شمار کیا جائے گا، وبطل البيع، اور بیع باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے انہوں نے خود لکھی ہے، لأن البيع يحتمل النقض، بیع کا ختم ہونا ممکن ہے، بیع کا ٹوٹنا یعنی خرید و فروخت کے معاملے کا ٹوٹنا یہ ممکن ہے۔ وما له من حق الدعوة لا يحتمله، اور جو وہ دعویٰ نسب کر رہا ہے، نسب کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اندر احتمال نہیں ہے ختم ہونے کا، کہ نسب ثابت ہوتا ہے تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کے برعکس جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جب دعوی نسب وہ قوی ہے، ختم نہیں ہو سکتا، اور بیع کا معاملہ کمزور ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، فَيَنْتَقِضُ الْبَيْعُ لِأَجْلِهِ، ہم بیع کو ختم کر دیں گے اور اس کے مقابل جو دعوی نسب ہے اس کو ثابت کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ، اور ایسے ہی اگر بچے کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کیا۔ اب یہ کاتبہ کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے اس پر آگے تفصیلی بات ہوگی، خلاصہ یہی عرض کر دیتا ہوں کہ جو راجح قول ہے، ایک تو وہ رائے ہے جس کو شارح رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور ایک وہ ہے جس کے اوپر عام فقہا کا عمل ہے اور ان کی طرف سے جو اس پر رد بھی کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کاتب الولد، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مشتری کی طرف لوٹتی ہے کہ بائع نے مشتری کو بیچا تو مشتری نے اس بچے کو مکاتب بنا لیا، او رہنہ، یا اس کو بطور رہن رکھوا دیا، او آجرہ، یا بطور اجرت اس کو دے دیا، او کاتب الامہ، اور یا پھر اس نے یعنی مشتری نے ماں کو مکاتب بنا دیا۔ یہاں پر بھی کاتبہ کی جو ضمیر ہے وہ راجح قول کے مطابق مشتری کی طرف ہی لوٹے گی۔ او رہنہ، یا اس کو رہن کے طور پر رکھوا دیا، او زوجہا، یا اس کے آگے شادی کروا دی، ثم كانت الدعوة، پھر دعوی نسب کیا گیا،
تو یہ دعوی نسب درست ہوگا، سنا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لأن هذه العوارض تحتمل النقص، وجہ یہ ہے کہ جو عوامل ہے، رہن ہے، مکاتبت کا عقد ہے یا اجارہ ہے، یہ تمام امور وہ ہیں جن کے اندر ٹوٹنا پایا جاتا ہے، اس کو نقص یعنی ختم کیا جا سکتا ہے۔ فينتقض ذلك كله، یہ تمام امور ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وتصح الدعوة، اور دعوی نسب درست ہو جائے گا۔ بخلاف الاعتاق والتدبیر على ما مر، برخلاف اس کے کہ مشتری اگر اس کو آگے آزاد کر دیتا ہے یا مدبر بنا دیتا ہے، اس کے اندر یہ حکم نہیں ہے، اس کے اندر پھر دعوی نسب معتبر شمار نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ تو تھی عبارت۔ اب آگے جو بات آئے گی ہدایہ کی عبارت پر، وہ اس پر آئے گی کہ کاتبہ کی جو ضمیر ہے یہ کہاں لوٹتی ہے، اور دوسرا کاتب الام، اس کے اندر ضمیر کہاں لوٹتی ہے۔ ان دونوں کی انشاءاللہ ابھی آگے بات ہوگی۔ فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، ضمیر الفاعل فی کاتبہ ان کان راجعا الی المشتری، کہ کاتبہ کے اندر وکذا اذا کاتب الولد، اگر آپ یہ کہیں کہ ضمیر مشتری کی طرف لوٹتی ہے، اذا کاتب المشتری الولد، وکذا فی قولہ، اور ایسے ہی جو متن کی عبارت ہے، ہدایہ کی عبارت ہے، اس کے اندر او کاتب الامہ، یہ جو ضمیر ہے یہ بھی مشتری کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے یصیر تقدیر الکلامی، تو اس کلام کا جو مقتضا ہوگا یا جو اس سے ثابت ہوگا وہ یہ ہوگا، ومن باع عبدا ولد عنده، اور جس شخص نے بیچا ایسے غلام کو جو اس کے ہاں پیدا ہوا، او کاتب المشتری الامہ، یا مشتری نے ام ولد کو مکاتب بنا دیا، اس سے عقد کتابت کر لیا، وہذا غیر صحیح، یہ درست نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ومن باع عبدا ولد عنده، یہاں پر غلام کا ذکر ہے، تو کتابت کا آگے جو معاملہ ہے اس میں بھی اگر غلام کا ذکر ہو جیسے اوپر موجود ہے، پھر تو درست ہے کہ معطوف معطوف علیہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ لیکن بیچنے کے اندر ماں کی بات نہیں ہوئی، تو جب ماں کی بات نہیں ہوئی، اب اس پر او کاتب المشتری الامہ، یعنی ماں کی بات کو عطف کر دینا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیچنے کے معاملے میں صرف بچے کو ذکر کیا گیا ہے۔ لأن المعطوف علیہ بیع الولد، چونکہ معطوف علیہ وہ بیع الولد ہے، یہ ومن باع عبدا لا بیع الام، یہاں بیع الام کا تو ذکر ہی نہیں ہے جس پر آپ کاتب المشتری الامہ کا عطف کریں۔ فکیف یصح قولہ، تو کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، او کاتب المشتری الامہ، یعنی پھر مشتری کاتب المشتری الامہ، یہ بات درست نہیں بنتی، اس لیے کہ ما قبل میں باع امتن یا باع جاریتن کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ رَاجِعًا إِلَى مَنْ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا، اگر بائے کی طرف آپ اس ضمیر کو لوٹاتے ہیں جس کا ذکر من جو اس میں موصولہ ہے اس کے اندر ہے کہ جس نے غلام کو بیچا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ او کاتب المشتری نہیں بلکہ او کاتب البائع الامہ یہ ہے، فالمسألۃ، پھر مسئلہ یوں ہوگا، ان رجلا کاتب من ولد عنده او رهنه او آجره ثم كانت الدعوة وحينئذ لا يحسن قوله بخلاف العتاق لأن مسألة العتاق التي مرت ما إذا اعتق المشتري الولد۔ فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ من باع عبدا کے اندر جو ضمیر ہے، اگر اس کی طرف کاتب الامہ یہ جو ضمیر ہے اس کو لٹایا جائے، یعنی یوں کہا جائے کاتب البائع الامہ، تو پھر بات کے اندر یہ مسئلہ ہوگا کہ اگر بعد میں وہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر بخلاف العتاق کا جو قول ہے یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ بخلاف العتاق کے اندر تو مشتری کا عمل ذکر کیا گیا ہے، تو مشتری کے عمل سے بائع کی بات تو نہیں سمجھائی جا سکتی، اس کی وضاحت تو نہیں کی جا سکتی، مشتری کے عمل سے یا مشتری سے متعلقہ مسئلے سے بائع سے متعلقہ مسئلے کو نہیں سمجھایا جائے گا، بلکہ مشتری سے ہی متعلقہ مسئلے کو سمجھایا جائے گا۔ لأن الفرق الصحیح، کیونکہ جو صحیح فرق ہے وہ یہ ہے، ان یکون بین اعتاق المشتری وکتابتہ لا بین اعتاق المشتری وکتابت البائع، کہ جو بخلاف العتاق سے مسئلے کو مزید واضح کیا گیا، اس سے مراد یہ تھی کہ مشتری کی اعتاق اور اس کی کتابت میں فرق بیان کیا جا سکے کہ مشتری کا آگے مکاتب بنانا اس سے کیا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور مشتری کا اعتاق
یعنی اس کو آزاد کر دینا، اس سے کیا نتیجہ ظاہر ہوگا، اس کو بیان کرنا مقصود تھا، نہ یہ مقصود تھا کہ مشتری کو آزاد کرنا اور بائع کا مکاتب بنانا، اس کے درمیان کیا فرق ہوگا یہ بیان کرنا مراد نہیں تھا۔ شارح رحمہ اللہ کے نزدیک جو راجح قول ہے اس کو دیکھیے، اذا عرفت هذا، جب آپ نے ان دونوں باتوں کو دیکھ لیا کہ اس کے اندر مسئلہ ہے، بات درست نہیں ہوتی، تو پھر فمرجع الضمیر، ضمیر کا جو مرجع ہے، فی کاتب الولد هو المشتری، کاتب الولد کے اندر مشتری کی طرف لوٹے گی، اور کاتب الام کے اندر منفی قولہ من باع، یعنی بائع کی طرف لوٹے گی۔ ذرا متن کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ جو مراجع ہیں شارح رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیے، ثم ادعاه البائع الاول لان البيع يحتمل النقص فينتقض البيع لاجله، وكذلك اذا كاتب الولد، اي اذا كاتب المشتري الولد، اور او رهنه او اجره، او كاتب الام، اي كاتب البائع الام۔ تو شارح رحمہ اللہ کے نزدیک مراجع ضمیر وہ یہ دو مختلف ہیں۔ تو ہدایہ کی اس عبارت سے شارح رحمہ اللہ نے یہ توضیح کی ہے، یہ انہیں اپنی سمجھ اور فہم کو پیش کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس فتح القدیر کے اندر ابن الحمام رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں مقام پر ضمیر مشتری کی طرف لوٹتی ہے، اور دونوں مقامات پر جو ضمیر مشتری کی طرف لوٹتی ہے اس پر جو صاحب شرح وقایہ نے اعتراض کیا ہے، ماں کا بیچنے کا ذکر تو پہلے موجود نہیں ہے تو اس پر عطف کیسے کیا جائے گا، تو اس کا جواب ابن الحمام رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر ایک عبارت جو ہے وہ زائد ہوگی، اور انہوں نے اپنی شرح کے اندر اس کو لکھا بھی ہے کاتب الامہ کے تحت، کاتب الامہ فی ما اذا اشتراها مع ولدها۔ جب اس عبارت کو لکھ دیں گے تو پھر اس کے بیچنے کا ذکر بھی آ جائے گا، ماں کو اس وقت مکاتب بنایا جب اس کو اس کے بچے کے ساتھ خریدا، یہاں پر او کاتب الامہ، اس کے بعد فیما اذا اشتراها مع ولدها، اس عبارت کو محذوف ذکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال دونوں جگہوں پر جو مشتری ہے اسی کو مراد لیا جائے گا۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ یہ غلاموں کے مسائل ہیں، ان کو خلاصتاً اور اختصاراً ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر دو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کو وہ شخص بیچ دیتا ہے اور پھر بعد میں دوسرے سے دعوی نسب کرتا ہے، یعنی دوسرے کے بارے میں دعوی نسب کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تو جو پہلے کو بیچا ہے وہ بیع بھی باطل ہو جائے گی، اور پھر وہ بھی اس کا بچہ ہی شمار کیا جائے گا، چونکہ 6 ماہ سے کم مدت کے اندر اگر دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی پانی سے پیدا ہوتے ہیں، یا دونوں آزاد ہوں گے یا دونوں غلام ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ بَاعَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ وُلِدَ عِنْدَهُ مِنْ أَمَةٍ، اگر کوئی شخص دو جڑواں بچوں میں سے ایک کو بیچ دیتا ہے اور یہ بچے باندی سے پیدا ہوئے ہیں، وَاعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ، اور جس کو بیچا ہے اس شخص نے بھی اس کو آزاد کر دیا، ثُمَّ ادَّعَ الْبَائِعُ الْآخَرَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، اور پھر جو بائع کے پاس موجودہ بچہ تھا اس کے بارے میں اس نے دعوی نسب کیا، تو اس سے دونوں سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي، اور مشتری کا آزاد کرنا باطل ہو جائے گا، لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ، وجہ یہ ہے کہ دو بچوں میں سے ایک بچے کے بارے میں نسب کا دعویٰ کرنا، اس سے دوسرے بچے کا نسب بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، یا دونوں غلام ہیں یا دونوں آزاد ہیں۔ جب دونوں ایک کے بارے میں نسب کا دعویٰ کیا تو لازمی بات ہے دوسرا بھی اس کا بیٹا ہی ہے۔ التوأمانی، توأمانی کس کو کہتے ہیں؟ ولدانی بین ولادتہما اقل من 6 اشہر، جڑواں بچوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے دو بچے جن کی پیدائش میں 6 ماہ سے کم مدت ہو، 6 ماہ سے کم کا عرصہ ہو، تو اس کو توأمان کہیں گے، یعنی جڑواں کہیں گے۔ تو اس لیے ایک کے نسب کا دعویٰ دوسرے کے نسب کو بھی ثابت کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، بقیہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔